سورہ آل عمران چوتھا سپارہ رکوع نمبر 16 ہے، اور احوال غزوہ احد بیان ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو افراتفری ہوئی ایمان والوں کی طرف سے نافرمانی کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں، اور کچھ صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے، حضور کی شہادت کا سن کر ہمت ہار بیٹھے، میدان سے چلے گئے، تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنایا، اور آپ نے ان کو لان تان کرنا، تنبیہ کرنا، جھڑکنا، غصہ کرنا، یہ والا معاملات نہیں کیے۔ تو یہ کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پس اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم ہوئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ فظًّا سخت مزاج، غلیظ القلب سخت دل ہو جاتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو ضرور بے ضرور وہ سب لوگ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے، منتشر ہو جاتے، آپ کی بات کو سنتے بھی نہیں۔ تو فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے معاملات میں، مشورے میں ان کو شامل کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد پھر جب آپ مصمم ارادہ کر لیں کسی چیز کا، تو فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر توکل کریں، پھر یعنی اس کام کو پھر کر گزریں۔ ٹھیک، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ مشاورت یہ مسلمانوں کا اہم ترین حکم ہے، اہم ترین صفت ہے، کہ مسلمان کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر جو ہے وہ مشاورت ضرور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مشاورت ضرور کرتا ہے۔ جب بندہ کسی چیز کے اندر مشاورت کرتا ہے، مشاورت سے کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آ جاتی ہے، اگر مشورے کے بعد معاملے کے اندر کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی برائی ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مشورے سے کوئی معاملات ہے تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے فضیلت آتی ہے، زیادتی آتی ہے، انعام کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے۔ اور یہ قرآن کریم وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ ان کے معاملات ان کے باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور اسی طریقے پر غزوہ احد میں مشورہ لیا کہ آیا ہم مکہ کے اندر رہ کر، مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں یا باہر نکل کر دفاع کریں۔ اسی طریقے پر غزوہ احزاب کے اندر مشوروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام فیصلے کیے۔ اور جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کیا جی؟ مشورہ طلب کیا کہ میرے گھر والوں کو کچھ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف دے رہے ہیں، اور جو تہمت جس بندے کے ساتھ وہ لگا رہے ہیں، جس بندے کی وجہ سے وہ تہمت لگا رہے ہیں، اس بندے کے حوالے سے بھی میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بڑا بہترین بندہ ہے، یعنی اس کے بارے میں مجھے برائی کی کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور سے کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک میں نبی ہوں۔ تو فرمایا کیا آپ کا نکاح اما عائشہ سے کس نے کرایا تھا؟ کسی دنیا دار نے کرایا تھا؟ کسی بادشاہ نے کرایا تھا؟ تو فرمایا نہیں، اللہ نے کرایا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب اللہ نے کرایا، اپنے محبوب بندے سے کروایا، اپنے محبوب اور سب سے بلند تر نبی کے ساتھ کسی عورت کا نکاح کروایا، تو وہ کبھی اگر اس طرح کی بری عورت کو اپنے نبی کی عزت میں یعنی عزت کا حصہ بنائے گا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا کیا ہے؟ بہتان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشوروں سے اپنے معاملات کو طے کرتے تھے، تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں جی؟ مشوروں سے بات کو کیا کریں جی؟ طے کریں۔ اور دوسری بات، جو غزوہ احد کے اندر جن صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سارے لوگ موجودہ زمانے کے اندر بھی لان تان کرتے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ ہمارا رب ہے،
یہ رب کہتا ہے کہ جب آپ نے ان سے درگزر کا معاملہ، آپ نے ان کے درگزر کا معاملہ کرنا ہے، ان کے لیے بخشش طلب کرنی ہے، ان کو اپنے معاملات میں کیا کرنا ہے، شامل کرنا ہے، تو مجھ جیسا یا کوئی دوسرا تیسرا اس کی کیا اوقات کہ وہ ان صحابہ کرام کی طرف کیا کرے، صحابہ کرام کی طرف انگلی اٹھا سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انگلی اٹھانا بذات خود ان کی اپنی بدبختی ہوتی ہے، اپنی جہالت ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ صحابہ کرام کیا تھے جی، وہ غلطی پر تھے. غلطی پر کیا تھے؟ غلطی پر تھے. ہو گئے جی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سب سے بڑھ کر ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا نا، فلا غالب لکم، تو پھر تمہارے اوپر غالب آنے والا کوئی بھی نہیں، تمہارے لیے اوپر غالب آنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا اصحاب الفیل. اصحاب الفیل، الم تر کیف فعل اصحاب الفیل، تم نے کیا دیکھا نہیں کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اصحاب فیل کون تھے؟ ہاتھیوں والے. ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکروں کے ساتھ آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت متولی تھے. کون تھے؟ متولی تھے. تو حضرت عبد المطلب کے کچھ جانور وغیرہ تھے جو اس لشکر والوں نے کیا کر لیے تھے، اپنے پاس روک لیے تھے. حضرت وہاں پر گئے، آپ کے دادا وہاں پر گئے اور کہا کہ مجھے میرے جانور واپس کر دو. وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، ہم آپ کے مقدس ترین مقام کو جو ہے وہ گرانے کے لیے آئے ہیں، اس کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے مال کے لیے آئے. تو اب عبد المطلب نے کہا کہ وہ میرا مال ہے، اس کے لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں، اور وہ جس کو تم ڈھانے کے لیے آئے ہو نا، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک وہ اللہ ہے. اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، میں اپنے مال کی حفاظت کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی؟ جب اللہ کی مدد آئی، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جو ہے آ کر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے ان جسا، بڑے بڑے جو ہاتھی تھے، بڑے جسم والے جو ہاتھی تھے، ان کو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اللہ کی مدد تھی تو فلا غالب لکم، تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، لیکن اگر وہ تمہیں رسوا کرے، تمہارے لیے رسوا کا فیصلہ کر دے، مقدر کر دے تمہاری غلطی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے. ٹھیک ہے جی. کوئی نہیں ہے. آپ کے نے اگر اللہ کی مدد حاصل نہیں کی، اللہ کے احکامات، اللہ کی فرمانبرداری کے راستے پر آپ نہیں چلے، چاہے انفرادی حیثیت سے، چاہے معاشرتی اعتبار سے، چاہے سیاسی اعتبار سے، چاہے معاشیت پہ اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی، اگر آپ نے اللہ کی مدد اور حمایت کو اپنی پہلی ترجیح نہیں بنائی، تو پھر کوئی نہیں ہے کہ آپ کی جو کیا کر سکے، مدد کر سکے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے گھر کے اندر اس کو کیا کر سکتا ہے؟ ذلیل کر سکتا ہے. تو اگر اللہ کی مدد ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے. تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو چاہیے مومنوں کو کہ وہ توکل کس پر کریں؟ اللہ پر کریں. کس پر کریں؟ اللہ پر کریں. وما کان لنبی ان یغل، اور یہ شان نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ان یغل، اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے غزوہ بدر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت یہ کی تھی کہ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کے اندر انصاف نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ انصاف نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بے انصافی کے فیصلے کرے. کیا کرے جی؟ بے انصافی کی. اور دوسرا معنی قرات کے اختلاف کے اعتبار سے یہ مانتا ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ خیانت کا مظاہرہ کیا جائے اس کے ساتھ. وہ کیسے تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جب لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے مال غنیمت کے معاملے کے اندر کیا کیا جی؟ اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اپنے پاس رکھ لیا، لا کر جمع نہیں کیا کہ اس کو پہلے جمع کریں پھر منصفانہ طریقے سے اس کی تقسیم ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر یہ آیات اتری کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کی خیانت کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اس طرح نافرمانی خیانت کرتا ہے، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو پھر وہ لے کے آئے گا جو خیانت اس نے کی ہے قیامت والے دن. قیامت والے دن وہ کیا کرے گا؟ وہ خیانت لے کے آئے گا. فرمایا کہ اگر کوئی قیامت کے دن
جس نے کسی خیانت کی ہوگی، مثال کے طور پر اونٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، گھوڑے کے اوپر قبضہ کر لیا، موجودہ زمانے کے اندر کسی گاڑی کے اوپر، بختر بند گاڑی کے اوپر، دوسری تیسری چیز کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا اور اس کو مال غنیمت میں شامل نہیں کیا، تو فرمایا قیامت کے دن اس چیز کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، وہ 70 سال تک وہ جہنم کے اندر گرتی رہے گی، پھر اس کو کہا جائے گا جا وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے، وہاں سے اٹھا کے لے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آئیں گے، کوئی بکری اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہوگا، کندھے پہ، کوئی گائے اٹھایا ہوا ہوگا، کوئی گھوڑا اٹھایا ہوا ہوگا، کوئی اونٹ اٹھایا ہوگا، جو اس طرح خیانت کے ساتھ اس نے دنیا کے اندر حاصل کی ہوگی، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ میں نے دنیا کے اندر تو واضح تبلیغ کر دی تھی، تم نے اس وقت اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تم نے جو خیانت کی ہے اس خیانت کا بدلہ تم نے خود دینا ہے، اور جو خیانت کی ہے وہ خیانت کی چیز تم نے جو ہے وہاں پر مہیا کرنی ہے، اللہ کو عطا کرنی، ٹھیک ہے جی۔ تو خیانت یہ بہت بری چیز ہے، تو فرمایا جو اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تو پھر تم میں سے ہر ایک نفس پورا کرے گا جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا اس کا بدلہ پورا کرے گا، لیکن وہم لا یظلمون، لیکن ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا عمل کیا ہے برا اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، کوئی زیادتی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غضب پر بڑی ہوئی ہے، اگر آپ نیکی ایک کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 دے گا، لیکن برائی کرو گے تو ایک برائی کرو گے تو ایک ہی برائی جو ہے وہ لکھی جائے گی، ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی اتباع کرتا ہے، وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ناراضگی حاصل کرتا ہے من اللہ، اللہ سے، ومأواہ جہنم، اور اس کا جہنم ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ جو ہیں ان کے درجات ہیں، اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا نام ہے، ان الابرار، سورہ انفطار کے اندر ہے نا کہ محافظ فرشتے ہیں، محافظ فرشتے ہیں، دائنے کندھے پر فرشتہ ہے، بائنے کندھے پر فرشتہ ہے، آگے فرشتہ ہے، پیچھے فرشتہ ہے، یہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، وہ انسان کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں سب کچھ درج کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، بصیر ہے، وہ ہر وقت اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر ہے، فرمایا کہ تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور کہاں ہے؟ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری باتیں نہیں بلکہ تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات، کھٹکنے والی باتیں، ان کو بھی وہ سنتا ہے، ان کو بھی وہ سنتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کے حوالے سے آپ تبلیغی حضرات سنتے رہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور اس کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ تو ایسا سننے والا ہے، تو تمہارے اعمال رب تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا محاسبہ کرے گا، تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان کے درمیان مبعوث کیا، بھیجا رسول، من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پڑھتا ہے ان پر آیاتہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ کون تھے؟ عورتوں کو زندہ، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، عورتوں کو بے عزت کرنے والے، عورتوں کے حقوق مارنے والے، غریب کے حقوق مارنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد کرنے والے، بد اخلاقی اور عریانی، شراب نوشی، گندی باتیں، عورتوں کی باتیں، زنا کی باتیں، ان کو فخر کرنے والے یہ جو لوگ تھے، ان کو پاک کیا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کون؟ اپنی تعلیمات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے وہ سب لوگ جو کیا تھے؟ کانو، اس سے پہلے تھے، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر۔ کس کے اندر؟ واضح گمراہی کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا درس ہے،
لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری سی بات یہ ہے کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت ہمیں دی ہے. یہ پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور کی شان بیان کرنا، حضور کی افضلیت، عظمت، احترام کو کامل طریقے سے بیان کرنا، سننا، سمجھنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، خدا کے بعد بزرگ، برتر، عظمت والا تو ہی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے دنیا کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، زمین و آسمان. آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، ٹھیک ہے جی. پانی کا نظام، دنیا کے اندر رکھی ہوئی ودیعتیں، ہاں جی، یہیں سے ہم لوہا حاصل کرتے ہیں، لوہے کے ذریعے سے ہماری زندگی رواں دواں ہے. اسی سے نباتات اگتے ہیں جس سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اسی سے پانی آتا ہے، سب کچھ. اور آنکھیں عطا کی ہیں، ناک عطا کی ہے، ہاتھ عطا کیے، پاؤں عطا کیے. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا، کبھی نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے. یہ کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کیا کرو گے جی، گننا چاہو تو لا تحصوها، نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے. اپنے جسم کے اندر رکھی ہوئی نعمتوں کو بھی تم شمار نہیں کر سکتے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس کو جب حضور کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا. کیا کیا؟ احسان کیا. احسان کیوں کیا ہے؟ اس امت کی فضیلت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت یہ ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اس امت میں نبی بن کر جاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نبی نہ بن کے جاؤں، امتی بن کر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. حضرت عیسیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اس دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی، اس دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گی. تو اسی لیے قرآن پڑھنا چاہیے، نبی کی باتیں پڑھنی چاہیے، نبی کے اعمال کو اپنانا چاہیے. یعنی اقبال کا ایک شعر ہے کہ لکھنا نہیں آتا تجھے اگر تو میری جان پڑھا کر، میری جان پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا تجھے تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا جائے گی. اگر پڑھنے کو کچھ نہ ملے تو چہروں پر درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو کرب کے لمحات میں خدا کا کلام پڑھا کر، خدا کا کلام پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، جینے کا سلیقہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا.